نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشف المحجوب داتا حضور کی تعلیمات کا مرقع ہے، اس سے ہم آج یہ بیان کریں گے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، رضا کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اس پر جو فیض عالم حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے اپنی مشہور اور شرفاء کتاب کشف المحجوب شریف میں جو بحث کی ہے، اس کا ہم پورا تو نہیں لیکن چند منٹوں میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ رضا کا معنی ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ جی، ایک رضا اللہ کی طرف سے ہے اور ایک رضا فیض عالم فرماتے ہیں بندے کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو رضا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ثواب دے، نعمت دے، بندے کو کرامت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے۔ اور بندے کی طرف سے رضا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس کے احکام پر عمل کرے، جو وہ فرمائے اس کے آگے سر خم ہو جائے اور اس پر چون و چراں اور اعتراض نہ کرے۔ ٹھیک، تو اس کا ذکر، رضا کا ذکر فیض عالم نے قرآن کی روشنی میں بھی کیا، حدیث کی روشنی میں بھی کیا۔ جی، تو بندے کی رضا پر اللہ کی رضا فرماتے ہیں کہ مقدم ہے۔ کیوں؟ جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی کسی عمل کی، کسی کام کی، تو بندہ کیسے کرے گا؟ اس لیے رب کی رضا جو ہے وہ مقدم ہے۔ تو جب رب راضی ہے پھر سارے معاملات ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، فیض عالم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میں مومنوں پر، صحابہ پر راضی ہو گیا۔ جی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے اپنے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ جی، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، فرمایا میں اللہ اس پر راضی اور وہ بندہ مجھ پر راضی۔ اور سرکار اکثر اپنی دعاؤں میں یوں کرتے تھے اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تقدیر کے فیصلے کے بعد میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیری رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یوں ہی کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے میں تو رب کے رضیت باللہ ربا، میں تو اس کے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، اور آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر میں جو ہے وہ راضی ہوں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے اور اس درمیان اللہ نے مجھے راضی، جیسے راضی رکھا میں راضی رہا، اور طرح طرح کی میری حالت کو بدلا، پھر بھی میں جو ہے وہ راضی رہا۔ وہ لوگ تو یہ ہستیاں تھیں۔ عتبہ غلام کے متعلق داتا حضور ذکر کرتے ہیں کہ وہ پوری رات سویا نہیں اور یہ کہنے لگا ان تعذبنی فانا محب لک وان ترحمنی فانا محب لک، کہ اگر تو مجھے سزا دے پھر بھی میں تیرا محب رہوں گا، تجھ سے میں راضی رہوں گا، اور اگر تو میرے اوپر رحم کرے پھر بھی میں تجھ پر راضی رہوں گا۔ وہ تو ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا الہی میری رہنمائی کر ایسے عمل کی طرف اذا عملت رضیت عنی، کہ جب میں وہ عمل کروں تو تیری ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم لا تطیق ذلک، اے موسیٰ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ میری رضا کو ترجیح دو۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے، گریہ زاری کرنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ابن عمران میری بات سنو، میری رضا اسی میں ہے کہ تم میری تقدیر پر راضی رہو، جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر تم راضی رہو۔ اس لیے ایک روایت میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الزواجر میں ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں کہ لا یقبل لہ عدل ولا صرفا، جس بندے کے اندر وہ 3 برے عمل پائے جاتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے، یعنی فرض نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے۔
فرمایا پہلا یہ کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے اللہ اس کی عبادتیں ضائع کر دیتا ہے. دوسرا وہ جو شراب کا دائمی عادی ہو جاتا ہے اللہ اس کی جو ہے وہ سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے، رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اللہ اس کے فرض نفل قبول نہیں کرتا. فیض عالم آخر میں ایک درویش کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا تو اس کے بیچ میں گر گیا اور ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا. بیر سے ایک بندہ گزر رہا تھا. اس نے کہا بھائی تم ٹھہرو، میں فلاں بندے کو بلاتا ہوں تو تمہیں نکالے گا، تمہیں ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں نکالنے کی. کہا کیا غرق ہونے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں غرق ہونے کا کوئی ارادہ نہیں. فرمایا پھر کیا چاہو گے؟ فرمایا رب کے سامنے میری چاہت کی کیا حیثیت ہے، جو رب چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں، جو رب میرے بارے میں فیصلہ کرے گا میں اسی پر راضی ہوں. تو غرض کے حضرت فیض عالم مخدوم امم کی یہ باتیں، کشف المحجوب کی سنہری اور قیمتی اور انمول باتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رب کی رضا پر راضی رکھو، جس حال میں وہ تمہیں رکھتا ہے اس پر راضی رہو. اللہ کریم ہمیں فیض عالم ان کی تعلیمات کو عام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر